نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء صدق اللہ تعالی. حضرات علماء کرام، بزرگان نظام اور عزیز طالب علم، حضرات علماء کی موجودگی میں میرا خطاب آفتاب کو شمع دکھانے کے مترادف ہے، مگر کیونکہ اس وقت میں اس کام پر مامور کیا گیا ہوں، اس لیے جو کچھ عرض کروں گا اس کے مخاطب میرے وہ بھائی ہوں گے جو کہ مجھ جیسے ہیں. حضرات، حق تعالی خالق عالم ہیں، صانع عالم ہیں. انہوں نے صنعت کا اپنے کرشمہ اس عالم کی تخلیق میں یہ عجیب دکھایا کہ یہاں اضداد کو جمع کر دیا. متضاد چیزیں، ایک دوسرے کے مخالف جو چیزیں تھیں ان کو جمع کر دیا، خارج میں بھی اور داخل میں بھی. روشنی ہے، تاریکی موجود ہے، آفتاب ہے، تاریکی موجود ہے، بارش ہے، خشکی ہے. متضاد چیزیں کائنات کے اندر حق تعالیٰ نے جمع فرما دی اور پھر انسان کو اس میں بھیجا، اور خود انسان کے اندر متضاد تقاضے، متضاد کیفیتیں اور ان تقاضوں کی تکمیل کے صلاحیتیں، فالہمہا فجورہا و تقواہا. انسان کے اندر حصول تقویٰ کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی اور برائیوں کے کشف کی اور اس کے حصول کی صلاحیت بھی حق تعالیٰ نے اس میں رکھی، اور اس امتحان گاہ کے اندر انسان کو چھوڑ دیا اختیار دے کے کہ خارج میں بھی متضاد چیزیں موجود ہیں، حق تعالیٰ کی پسند کی چیزیں بھی موجود ہیں، ناپسند کی چیزیں بھی موجود ہیں، انسان کے اندر بھی وہ موجود ہیں. اور پھر اپنی مرضیات کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا کہ ان باتوں سے ہم خوش ہوں گے، ان باتوں سے ہم ناراض ہوں گے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھ دی اور لذت یابی کی صلاحیتیں انسان کے اندر رکھ دی. اب امتحان یہ ہے کہ آیا انسان ان لذتوں میں پھنس کے اپنے آپ کو اسی دنیا کے اندر منہمک کر لیتا ہے، یا وہ جو آخرت کی حقیقی لذتیں ہیں جن کا علم ہم کو پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوا، ان کی طرف یہ دوڑتا اور ان کی طرف یہ لپکتا ہے. یہ امتحان گاہ اسی اعتبار سے امتحان گاہ ہے کہ اندر بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، باہر بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، اور ہر چیز کے اکتساب کی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی کاریگری سے ہمارے وجود میں دو طاقتیں رکھی. ایک طاقت کا نام ہے نفس، ایک طاقت کا نام ہے قلب. نفس وہ طاقت ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتی، اور قلب اس طاقت کا نام ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف، اس کے وطن اصلی کی طرف، اس کے مالکی کی حقیقی کی طرف راغب کرنے والی صلاحیت، اس کا نام قلب. ان دونوں کو انسانی سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلو بپہلو بٹھا دیا. اس سنگت کی وجہ سے، اس یکجائی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک کا دوسرے کے اوپر اثر پڑنے لگا.
جس کا اثر غالب آ جائے گا وہ غالب ہوگا، جس کا اثر جو مغلوب ہو جائے گا وہ مغلوب ہو کے رہے گا۔ اب اگر قلب کی طاقتیں غالب آ جاتی ہیں نفس مغلوب ہو جاتا ہے، نفس کی طاقتیں غالب آ جاتی ہیں قلب مغلوب ہو جاتا ہے۔ جب نفس غالب آتا ہے انسان بدکار، فاسق، فاجر، سفاک یہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ قلبی صلاحیتیں انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو وہ ایثار پسند، وہ سراپا محبت، سراپا خلوص اور رشک ملائکہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور قلب کی تین کیفیتیں بیان کی۔ یہ جو آیت پاک آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی سورہ یوسف کی آیت ہے، اس میں حق تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، تحقیق کہ نفس تو بار بار حکم ہی برائیوں کا دیتا ہے، اس کا کام ہی ہے۔ نفس اس کا تعلق اس عالم سے ہے، سفلی عالم سے، قلب اس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اب دونوں کی حیات کے سامان ہیں، ہر چیز اپنی مناسبت کی غذا جب ملتی ہے تو جبھی زندہ رہتی ہے۔ مچھلی زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتی، زمین کا جو جانور ہے اس کو پانی میں ڈالو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی کے لیے، مچھلی کے لیے پانی چاہیے، اور دوسرے جانوروں کے لیے جو خشکی کی ہیں ان کو خشکی چاہیے۔ نفس زندہ رہتا ہے اس کی غذا اگر اس کو ملتی رہے، شہوت رانی کا موقع ملے، سود خواری کا موقع ملے، رشوت ستانی کا موقع ملے اور بربریت کا اس کو موقع ملے، نفس خوب پھولتا جاتا ہے، موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جتنا جتنا موٹا ہوتا ہے قلب اتنا ہی اتنا دبلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر قلب کو ذکر اللہ ملے، قرآن پاک کی تلاوت ملے، نمازیں ملیں، یہ روحانی غذا اگر اس کو ملے تو قلب قوی ہونے لگتا ہے، اور اگر یہ زیادہ قوی ہو جاتا ہے یہ نفس کو دبوچ لیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، نفس و قلب دونوں انسان کے اندر موجود ہے۔ نفس غالب آتا ہے تو قلب خراب ہو جاتا ہے، قلب غالب آ جاتا ہے تو نفس دب جاتا ہے۔ خارج میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی جاذبیت کی بہت چیزیں رکھی، اس وجہ سے اکثری معاملہ یہ ہے کہ نفس غالب رہتا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی ابتدائی حالت تو یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ جب بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے اور قلب کے تقاضوں کو دبا دیتا ہے تو قلب پھر بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس کی اس کیفیت کو قرآن پاک نے قساوت سے تعبیر کی کہ قلب قاسی، گنہگار قلب ہو جاتا ہے۔ نفس جن جن چیزوں کو قلب کے سامنے پیش کرتا ہے قلب اس کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے پسند کی چیز نہیں ہے، اس کے مزاج کی چیز نہیں ہے، اس کو قبول کرتا ہے، خود بھی بیمار ہو جاتا ہے، انسان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کوشش کرے اپنے اس نفس کو تربیت دینے کی اور جبر کر کے اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر برائیوں کو ترک کرنے کی کوشش کرے اور احکامات الہیہ کی تابعداری شروع کر دے تو آہستہ آہستہ نفس تادیب پانے لگتا ہے، نفس کی تربیت ہونے لگتی ہے۔ اب بھی وہ گناہوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، لیکن جب وہ کوشش کر کے ان گناہوں سے رکتا ہے، نفس کے اوپر پہلے تو بہت بار معلوم ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر عادت پڑ جاتی ہے کہ برائی کا تقاضا پیدا ہو اور اگر اس کو روک دیا جائے تو وہ رک بھی جاتا ہے۔ اس طرح سے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور کرنا یہی پڑتا ہے، اور اس دنیا کے اندر سارا اصول اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ایک بچہ جو طالب علم بن کے مدرسے میں داخل ہوتا ہے، الف با تا سا اس کو پڑھنا پہلے کس قدر مشکل ہوتا ہے، یا اس کا لکھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن استاد اس سے لکھواتا ہے، بار بار لکھواتا ہے۔ الف کی ایک لکیر سیدھی کھینچ نہیں سکتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سیدھی لکیر کیسے کھینچ سکتی، مگر جب بار بار وہ اس طرح کرتا ہے اور بجبر اس سے یہ چیز کرائی جاتی ہے تو پھر آنکھ بند کر کے بھی وہ الف لکھے گا تو سیدھے ہی لکھے گا۔ اصول یہ ہے
کہ جبر سے تکرار پیدا ہوتی ہے اور تکرار کی پھر عادت بنا کر احکامات الہیہ حق تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو عطا کی اپنی ساری نفسانیت کے باوجود بجبر ہم کو ان کی تعمیل پر آمادہ ہونا پڑے گا، اور جب جبر کر کے ہم اس کی تعمیل کرتے رہیں گے بار بار کرتے رہیں گے، پھر وہ ہماری عادت بن جائے گی، پھر وہ نفس کے اوپر گرا نہیں ہوگا۔ تو یہ نفس جو کہ بار بار برائیوں کا حکم دیتا ہے، جب ہم اس کو کوشش کرتے احکامات الہیہ کی تابعداری کے اوپر آمادہ کرتے تو شدہ پھر یہ مطیع بن جاتا ہے، تابعدار بن جاتا ہے، لیکن وہ جو اس کی سرکشی کی عادت ہے پھر بھی اس سے چھوٹتی نہیں، کبھی سرکش ہو جاتا ہے تو ہم سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، لیکن اب چونکہ اس کی تھوڑی بہت تربیت ہو گئی، اس لیے اب اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پچھتاتا ہے، افسوس مجھ سے گناہ ہو، پھر کوشش کرتا ہے کہ نیکی پر قائم رہے، پھر اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پچھتاتا ہے۔ نفس کی یہ کیفیت پہلی کیفیت سے ترقی یافتہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا نام قرآن مجید میں نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، کہ گناہوں سے پوری طرح ابھی محفوظ تو نہیں ہوا، لیکن جب گناہ کرتا ہے اس کے اوپر پچھتاتا ہے۔ حق تعالیٰ دراصل یہی چاہتے ہیں کہ بندے سے اگر گناہ کا صدور ہو، یہ اس کے بشری تقاضے کے تحت ہے، مگر اس کے اوپر اگر وہ پچھتا ہے، معافی مانگے، حق تعالیٰ معاف فرما دیتے، خوش بھی ہو جاتے رجوع کرنے میں، اور جو رجوع نہیں کرتا اس سے ناراض ہوتے۔ تو نفس کی یہ ترقی یافتہ کیفیت، اس کو قرآن مجید نے کہا نفس لوامہ۔ اب جب نفس امارہ نہیں رہا تو قلب بھی قاسی نہیں رہا، جب یہ لوامہ بن گیا تو قلب بھی قلب منیب بن گیا۔ اب نفس کی اتنی برائیوں کا اثر اس کے اوپر نہیں پڑتا تو وہ آہستہ آہستہ صحت یافتہ بننے لگا۔ تو جیسے نفس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اب وہ برائی کرتا تو ہے لیکن اس پہ پچھتاتا ہے، قلب کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب رجوع کرنا قلب کے لیے آسان ہو گیا، پہلے بالکل ناممکن تھا، اب اس کے لیے آسان ہو گیا۔ تو نفس امارہ تھا، قلب قاسی تھا، نفس لوامہ بنا، قلب جو ہے منیب بنا، انابت والا، توبہ کرنے والا قلب بنا۔ اس کے بعد پھر انسان لگا رہتا ہے اس کو۔ حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک بہت ہی خلیفہ راشد تھے، خواجہ عزیز حسن صاحب مشہور نور اللہ تعالیٰ مرقدہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے یہ تو ہے عمر بھر کی ہی کشتی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ مجاہدہ اسی کا نام ہے، نفس کے خلاف جو جہاد کرنا ہے وہ مجاہدہ اسی کا نام ہے، کہ کبھی وہ دبا گئے کبھی ہم دبا، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے یہ تو ہے عمر بھر کی ہی کشتی، کبھی وہ دبا لے کبھی یہ دبا لے۔ اب نتیجہ کم کشتی چلتی رہی، اب برابر کا دنگل ہو گیا، کبھی وہ پٹک رہا ہے کبھی یہ پٹک رہا ہے، کبھی وہ گرا رہا ہے کبھی یہ گرا رہا ہے۔ ہوتے ہوتے پھر انسان میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، اب وہ سر نہیں اٹھا سکتا، اب وہ سر نہیں اٹھاتا، مٹھی و منقاد بن جاتا ہے، اور جب ایک عرصے تک وہ مٹھی و منقاد بن جاتا ہے اب یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اب وہ نفس سرکش نہیں رہا، وہ نفس مطیع بن گیا۔ اسی کو قرآن مجید نفس مطمئنہ کہتا ہے، کہ اب احکامات الہیہ سے وہ راضی ہو گیا۔ پہلے ایک وقت کا سجدہ کرنا اس کے لیے 1000 من بوجھ اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل تھا، اب ایک وقت کا سجدہ کرنا نہیں، 5 وقت کی نماز، 6 وقت کی نماز، سجدے پہ سجدہ، اب اس کے اندر اس کو لذت آنے لگی، اب وہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ جب یہ نفس مطمئنہ بنا تو اب قلب کو صحیح غذا پہنچنے لگی، اب جب صحیح غذا پہنچنے لگی تو یہ پوری طرح صحت مند اور تنومند ہو گیا۔ اس قلب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلب سلیم ہو، یہ قلب سلیم، سلامتی والا قلب، یہی مقصود ہے۔ نفس بھی ایسی مطلوب ہے، قلب بھی ایسی مطلوب ہے، نفس ہو تو مطمئنہ ہو، قلب ہو تو قلب سلیم، پھر جنت میں سیدھا داخلہ ملے۔ نفس کی اسی تربیت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور تزکیہ کے نفس کے معنی یہ ہے کہ نفس کو ایسا مانجا جائے
اس قدر اس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے کہ اس کی امارگی ختم ہو جائے، لبوامگی ختم ہو جائے اور وہ مطمئن نہ بنے اور قلب کو موقع ملے، کیونکہ عالم بالا کے جتنے حقائق ہیں وہ سب قلب کی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں۔ عالم بالا کی جتنی رحمتیں ہیں، حق تعالیٰ کی جتنی نوازشیں ہیں، اس کو قبول کرنے والا حادثہ دراصل حادثہ قلب۔ اب اس کو وہ چیزیں ملنے لگ جاتی ہیں، قلب غالب آ جاتا ہے۔ قلب جب غالب آ جاتا ہے تو روح بھی اپنی تنومند ہو جاتی ہے۔ اب وہ روح اس قلب کو آنکھ بنا کے آنکھ سے مشاہدہ کرنے لگ جاتی ہے۔ باوجود مادی عالم میں رہنے کے اب اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے نگراں ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی معیت کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ایسے ہونے لگتا ہے کہ بن دیکھے ایک یقین کامل پیدا ہوتا ہے جو کسی طرح توڑا نہیں جا سکتا، اور یہی مقصود ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی دراصل یہ ہے کہ بغیر دیکھے حق تعالیٰ کی ذات پاک پر، ان کی صفات پر ایسا یقین کامل پیدا ہو جائے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ حق تعالیٰ اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جائے میری یقین میں کوئی فرق نہیں آئے۔ اس قدر یقین کامل اس وقت حاصل ہے کہ میں تو دیکھ ہی رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ نفس کی تربیت پا گئے اور جن کے قلوب مجلہ ہو گئے اور ان کی روحیں مصفہ بن گئی، ان کا یہ عالم تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی موجودگی میں تو جنت و دوزخ ہماری نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ مشاہدہ حاصل تھا، یہ مشاہدہ باطن کا مشاہدہ۔ ان آنکھوں سے تو جنت میں پہنچ کے جنت کو ہم دیکھیں گے، مگر باطن کی آنکھ سے، قلب کی آنکھ سے، اس دنیا میں رہتے بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے تھے۔ جس کی آنکھ کھل جائے پھر یہ آنکھ چاہے بند ہو چاہے کھلی رہے۔ یہ ذکر و اذکار میں جو ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں، وہ ایک شاعر نے کہا، الٹی ہی چال چلتے ہیں وارث تگانے، الٹی ہی چال چلتے ہیں وارث تگانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ جو دیدار ہے ذات باری تعالیٰ کا، ان کی صنعت کاری کا، ان کے صفات کا، ان کے اسماء کا، اس کا کیا تعلق اس مادی آنکھ سے؟ اس کا حادثہ تو قلب ہے۔ یہ قلب زنگالود ہو جاتا ہے، فی قلوبہم زیغ، ان کو اس کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے، فی قلوبہم مرض، یہ قلب بیمار ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ آب حیات عطا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیمار قلب تندرست ہو جاتا ہے، اس کا یہ زنگ یہ دھل جاتا ہے اور وہ چمکنے لگتا ہے جیسے آئینہ سے عقل شدہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں حکایت لکھی ہے چینیوں کی اور رومیوں کی، کہ دونوں کا ناز تھا اپنی صنعت کاری کے اوپر کہ ہم بہترین نقش بناتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم بہترین نقش بناتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کو بڑا ناز ہے، دونوں کو ہمارے پاس لاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا اور دو دیواریں چن دی گئی، صاف کر دیا گیا اور دونوں سے کہا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں اس کے اوپر، درمیان میں ایک پردہ حائل کریں۔ رومی جو تھے انہوں نے نقش نگار بنانا شروع کیا، گل بوٹے بنانا شروع کر دیے۔ چینیوں نے یہ کیا، خود بنائے اس کو رگڑتے رہ دیوار، رگڑ کے اس کو آئینہ شکل شدہ بنا دیا، بالکل ایسا آئینہ بنا دیا کہ اس میں صورت نظر آنے لگ گیا۔ اتنا چینی ہے کہ دوسروں کے کمالات کو اپنے اندر فوراً عکس کر لے رہے۔ انہوں نے اتنی محنت کی، انہوں نے کچھ بھی نہ پھول بنائے نہ بوٹے بنا، سب اس کے اندر آ گئے۔ قلب انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آئینہ بنایا، اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ حقائق نظر نہیں آتے۔ ہمارے اور آخرت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک عالم رکھا ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں، اس کے اندر ساری صورتیں بنتی ہیں، چھٹی رہی۔ وہ عالم مثال جن کے اوپر منکشف ہوتا ہے، ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، ہماری اپنی حقیقت کیا ہے اور حقائق کیا ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جمعے کے روز جامع مسجد دلی میں تشریف لا اور اپنے ساتھوں کو نیچے کر دیا آنکھوں کے اوپر۔ لوگ مسافر وغیرہ کے منتظر تھے، تو خادم نے کہا کہ حضرت لوگ بھی منتظر ہیں اور ویسے بھی آپ ہی کچھ نہیں فرمایا، اپنا صافہ اٹھا کے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ اب اس کو وہ چیزیں منتظر ہوتی، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ جامع مسجد دلی کے اندر
کوئی بھیڑیا ہے، کوئی سور ہے، کوئی بندر ہے، کوئی کتا ہے، اور کچھ آدمی بیٹھے ہیں اس کے اندر. وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگا حضرت سمجھ گیا. انہوں نے حضرت نے فضل کا کام کر. ہمارے جتنے بدعمالیاں ہیں ان کی شکلیں عالم مثال میں چھپتی رہتی. اگر کسی کے اندر حرص بہت زیادہ ہے وہ کتے کی شکل وہاں بنتی ہے، درندگی زیادہ ہے وہ بھیڑیا اور شیر کی شکل وہاں بنتی ہے اور کسی کے اندر دیکھیا ان کی شکل بھی ویسی بنتی ہے. سب شکلیں بنتی رہتی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں اہتمام تو بہت کرتا ہوں نماز اچھی پڑھنے کا. ایک دن خیال میں آیا کہ دیکھو میری نماز بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو نماز پڑھ کے میں نے مراقبہ کیا اور عالم مثال میں دیکھنے کی کوشش کی کہ میری نماز کی شکل کیا بنی. تو میں نے ایک بہت حسین و جمیل شکل دیکھی مگر اس کی آنکھیں بند. تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو نے نماز میں آنکھیں بند رکھی ہیں. فرمایا کہ جی ہاں، وساوس اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے آنکھیں بند کر دی. ان کا نہیں، جب حضور نے آنکھیں کھلی رکھی تھی تم کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. آنکھیں کیونکہ تم نے بند کر دی اس لیے عالم مثال میں بھی ویسی اس کا فوٹو چھپ گیا، اس کی تصویر ویسی آ گئی. تو ہماری تو یہ ساری تصویریں چھپتی رہتی، ہم کو نظر نہیں آتا. اس وجہ سے ہم اپنے ظلم باطل کے اندر جو سفاکی کر رہا ہے، خون خرابہ کر رہا ہے، لوگوں کی بیابروئی کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ مگن ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ مگن ہے. مگر اللہ کی نگاہ میں تو دونوں ایک نہیں. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. حق تعالیٰ کو کیا ایسا بے انصاف سمجھ گیا؟ کیا وہ مسلمانوں کا اور مجرموں کا یکساں معاملہ کریں گے؟ یہ تو حق تعالیٰ کے اوپر بڑا الزام ہے. جو گناہوں سے یہاں بچ کے رہے گا، جو نیکی پر کاربند رہے گا، جو خشک روٹی کھا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار رہے گا، اللہ کی نظر میں وہ مقبول ہے. اور جو ایسے تنوع میں یہاں زندگی گزارے گا اور پھر حضور سے اپنی زندگی کو معمور رکھے گا، حق تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مقبول رہے گا. تو سارا جو معاملہ ہے اس دنیا میں اور جو امتحان ہے اسی کا کہ آیا انسان اس دنیا میں آ کے تابع نفس بن کے رہتا ہے یا تابع قلب بن کے رہتا ہے. یہی سارا مسئلہ. اور یہ جو صلاحیت قوتیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اختیار دیا کہ چاہے تم نفس کے مطیع بنے رہو چاہے قلب کے مطیع بنے رہو، لیکن انجام کار یہ ہونے والے ہیں. تو جو نفس کا مطیع ہے اس کو سزا بھگتنا پڑے، جو قلب کا مطیع ہے وہ سیدھے جنت کے اندر چلا جائے. تو یہ جو تزکیہ اور تشفیہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی میں اولیت درجے کا اہم منصب ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تعلیم کتاب کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو الکتاب ہے یہ تو اللہ کا ایک نور ہے. علم الہی اللہ کا ایک نور ہے، اور نور کسی گنہگار قلب میں، کسی زنگآلود قلب میں، کسی بیمار قلب میں نہیں آتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی استاد حضرت وکی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. تو امام وکی نے یہ فرمایا کہ تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، ہمارا حافظہ قوی ہو جائے گا. فرماتے شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لأحد. میں نے شکایت کی سوئے حافظہ کی، انہوں نے تلقین کی کہ معاصی سے بچنے کی کوشش کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم جو آپ ان درسگاہوں کے اندر پاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں نہیں، یہ دینی درسگاہوں میں جو علم پاتے ہیں، حق تعالیٰ کی نگاہ میں علم حقیقی صرف یہی ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے. قرآن کیا ہے؟ حق تعالیٰ کے علم کی ایک تجلی ہے، اور ایسی زبردست تجلی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے اگر پہاڑ کے اوپر ہم یہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ تو صدقے جائیے اور احسان مانگیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے استفادے کے لیے حق تعالیٰ نے قلب محمدی کو چن لیا
اس کے اوپر اس قرآن پاک کا نزول ہوا، وہ قلب محمدی اس کے اندر وہ استعداد تھی کہ اس کا تحمل کر سکے اور اس تجلی کو قبول کر سکے. پھر اس کو نطق نبی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے جاری کروایا الفاظ کی صورت میں. اور ان میں کس کی مجال کہ تجلی الہی کو الفاظ کے اندر مقید کر. مولانا روم فرماتے کہ کسی کو بس کی بات نہیں، یہ قدرت الہیہ کا کرشمہ ہے کہ اپنی تجلی کو الفاظ کے اندر مقید کر دیا اور اس طرح سے ہم تک پہنچا دیا. اب یہ الفاظ جو قرآن مجید کے ہم پڑھتے ہیں اور جو لکھتے ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر عامی کے ہاتھ میں قرآن مجید آ گیا، ہم اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے. اسے حروف کا الفاظ کا نام قرآن مجید، تجلیات الہیہ اس کے بند. قرآن کو پڑھنا اس طرح سے ہے اور قرآن کو پڑھانا اس طرح سے ہے کہ پڑھانے والے کے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ میں جو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، ان حروف کے اندر جو تجلی، اس تجلی سے میں بھی مستفید ہو رہا ہوں، یہ تجلی میں اپنے شاگردوں میں بھی منتقل کر رہا ہوں. یہ قرآن کا پڑھنا صرف الفاظ کا نہیں، کہ تجلی ربانی ہے. تو یہ علم ظاہر ہے گنہگار قلب میں آتا ہے. میری ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک کو اس درجے آسانی کے ساتھ 2 برس میں 2.5 برس کے پورا کا پورا حفظ کر لیتے، اور بڑا ہو کے آدمی اگر حفظ بھی کرنا چاہے تو اس کو بڑا وقت لگتا ہے، نہیں کر سکتا. اس کی وجہ میری سمجھ میں یہی آئی کہ معصوم بچے کا قلب معصوم ہے، یہ اللہ کا نور ہے، پاک قلب کے اندر فوراً اتر جاتا ہے. بڑا ہو کے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، قلب مقدر ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر وہ نور داخل ہو کیسے داخل؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. ایک قاری گزرے ہندوستان کے مشہور پانی پت کے تھے، ان کا نام تو عبداللہ تھا، قاری لالا کے نام سے. ان کا واقعہ یہ تاریخ قاریان ہند کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. اب ان کو شوق تھا، جیسے جو طرف کا ذوق رکھنے والے ان کو گھوم یہ ہوتی، پڑھیں یا پڑھائیں یا سنیں. تو وہ سارے ملک میں گھومتے رہے. اتفاق سے دکن میں ایک کسی دیہات میں پہنچے. وہاں پہنچ کے انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی قاری ہے. اب وہ لوگ پہچانتے ہیں قاری کس کو کہتے ہیں. ان کا بھائی کوئی قرآن پڑھا حافظ ہے، تو وہ بھی ان کا کوئی پڑھاتا ہے قرآن مجید. تو ہاں ان کا یہ وہ تھے نابین. پہنچے وہاں پہنچ کے ان سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن پڑھنے پڑھانے کا ذوق ہے اور آپ پڑھاتے ہیں، تو میں آپ سے ملنے کے لیے آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے قرآن سیکھیں. ان نابینا حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ سنیں. قاری لالا نے سنا. یہ بہت محظوظ ہے اور انہوں نے کہا کہ قاری لالا تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ ان کا نہیں، آپ کی قرأت کی تاریخ سنی ہے اور واقعی بہت عمدہ آپ نے پڑھا، تو میں سمجھا کہ یہ قاری لالا ہی ہے. ان کا جی ہاں، اس کا نام میرا نام نہیں ہے. پھر انہوں نے درخواست کہ آپ سنائیں. اب انہوں نے سنانا شروع کیا. انہوں نے سنانا جو شروع کیا تو ماحول کے اوپر وجہ طاری ہوا. اس کمرے کے اندر جو برتن رکھے تھے وہ ہوا میں معلق ہو، ہر چیز کے اوپر ایک وجہ طاری ہوا. جب وہ سنا چکے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کو یہ کمال کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی قرآن کے اندر الفاظ بھی ہیں، قرآن کے اندر حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات بھی. میں نے دونوں کو لیا. اس کی یہ برکات ہے. نیت رکھنا چاہیے. غیر شعوری طور پہ بھی بہرحال کلام اللہ جب پڑھا جاتا ہے اس کے انوار و تجلیات حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے آ کے پھیر لیتے ہیں اور حفتہم الملائکۃ نزلت علیہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر اترتی ہے. حضور نے فرما دیا، ہم کو دکھائی دے یا نہ دے ہم کو یقین رکھنا چاہیے اس وقت ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ضرور یہاں موجود ہیں، اللہ کی رحمتیں ضرور اس وقت یہاں اتر.
مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نیت سے قرآن مجید پڑھا جائے کہ نہ صرف ہم ان کے الفاظ، نہ صرف اس کے معانی، علماء کے اندر یہ ذوق ہوتا ہے کہ ہم اس کے مفسر ہیں، ان کے معانی کو جاننے والے ہیں، پھر بھی ابھی کمی باقی ہے۔ الفاظ بھی سیکھ لیے، معنی بھی سیکھ لیے، اس کے اندر جو تجلیات ہیں ان کا اکتساب نہیں سیکھا، وہ بزرگوں کے صحبت سے حاصل ہے، اس کے انوار سے وہ واقف ہوتے ہیں، اب وہ اس سے تو غرض یہ کہ یہ سارا تعلیم و تعلم، مدرسوں کا قیام، اگر تزکیہ نفس نہیں ہے یہ سب عبث ہوتا ہے، اس کے وہ اثرات نہیں ہیں۔ کیا بات ہے آخر کہ وہ جو شفا پہ پڑھانے والے تھے ان کے شاگردوں کی شان اور تھی، اور آج جو اتنے بڑے بڑے مدارس کھلے ہوئے ہیں ان میں جو پڑھ کے نکلتے ہیں ایمان کی نہ ان کے اندر وہ قوت ہے، نہ وہ حرارت ہے، نہ ذات الہیہ کے اوپر وہ توکل ہے، نہ وہ اعتماد ہے۔ وہ مخلصی میں بھی، فاقہ کشی میں بھی مست تھے، اور یہ پیٹ بھر کے کھاتے پھر بھی ان کی حوث بنی، وہ فرق نہیں واقع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے سورہ بقرہ کی یاد کرنے میں 2-2 ڈھائی برس لگا دیے۔ بھائی اس قدر تجمیل حافظہ سے ان کو یاد رکھنے کے لیے کیا دے دیتے، تو خود تو بات کی اس نے کہ جس میں اتنا بچہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ بھی دیے، قرآن کے انوار و تجلیات بھی دیے۔ پیغمبر کا خطاب ہمیشہ قلب انسانی سے ہوتا ہے، اسی لیے وہ منطقی بھی نہیں ہوتا، وہ فلسفی بھی نہیں ہوتا، سیدھے سیدھے وہ دعوت پیش کرتا ہے۔ اللہ کو ایک مانو، روح انسانی اندر سے لبیک کہتی ہے، قلب سے اس کی بات نکلتی ہے اور قلب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا اور تبلیغ دین کا جو معاملہ ہے یہ قلب سے قلب، ذہنی کشتی نہیں ہے، بلکہ یہ تاثیر قلبی ہے کہ یہ قلب سے دوسرے قلب کے اندر منتقل ہے۔ تو قلوب کی صلاحیتیں اور ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی طرف جب تک توجہ نہیں ہوگی، علم دین کے پورے منافع حاصل ہیں۔ آج ماحول اتنا خراب ہو گیا، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جل خلافہ جامعہ اشرفیہ جنہیں فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے جو اسلاف تھے ان کے لیے تو مثبت پہلو پہ زیادہ زور کی ضرورت تھی کہ خوب ذکر اللہ کریں، خوب طاعت میں کوشش کریں۔ آج ہم ایک ایسے ماحول میں آ گئے کہ سراسر معاصی سے پر ہے، سلبی پہلو پر اب بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر طرف سے حملہ معصیتوں کا، ظلمتوں کا، جب تک ان ظلمتوں کو ہٹائیں گے نہیں اس وقت تک دینی تعلیمات کے جو انوار اور برکات ہیں ہم کو حاصل نہیں ہیں۔ اب منفی پہلو زیادہ توجہ طلب ہے، یعنی نفس اب موٹے ہو گئے، نفس کا تزکیہ اس زمانے سے زیادہ اس زمانے اہم تر ہو گیا ہے، مگر اس کی طرف توجہ ہے اللہ ماشاء اللہ، اور جہاں توجہ ہے وہاں نتائج بھی ویسی طرح۔ بس یہ مختصر کی گزارش ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو تزکیہ نفس کی طرف متوجہ کریں، ہمارے نفوس کو مزکہ کریں، ہمارے قلوب کو مجلہ فرمائے، ہماری روحوں کو مصفہ فرمائے، اور کلام الہی کے انوار اور برکات ہمارے وجود کے اندر شرائط کریں اور پورا ماحول انوار ربانی سے معمور ہو جائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کے اندر ظاہر و باطن کی جامعیت عطا فرما، اس کے اساتذہ میں، اس کے طالب علموں میں ان دونوں خوبیوں اور ان دونوں کمالات کے حصول اور افادے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے توحید اور سنت کے انوار کا ایک چشمہ ابال دے اور دور دور تک اس سے سیرابی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز مولانا عبدالستار رحمانی کی عمر میں، ان کی ہمت، ان کے اخلاص اور برکت عطا فرما، ان کو عمر دراز عطا فرما، ان کے قلب کو اور جلا عطا فرما، اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین متین کی خدمت یہ دیر تک انجام دیتے رہیں، اور جتنے ان کے معاونین کار ہیں اور جتنے اور حضرات ہیں اس خشکی اور تری کے اندر جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید
اور اتباع سنت کے انوار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز کرے، ان کی خیر و برکات کو بڑھائے، ماحول کی تاریکیاں چھٹیں اور دین کے برکات چار دانگ عالم میں پھیلتے رہے۔ ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مقبول وسعي مشكور وتجارة لن تبور یا عزیز یا غفور نجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين